ایک دن ایک پروفیسر کلاس میں آیا اور طلبہ کو بتایا کہ آج ایک سرپرائز ٹیسٹ ہوگا تم سب کا۔ طلبہ نے حیرت اور فکر کے ساتھ اپنی نشستیں سنبھالی اور امتحان کے لیے تیار ہو گئے۔ پروفیسر نے ٹیسٹ کے پیپرز تقسیم کیے اور کہا، سب لوگ اپنی شیٹ کو الٹا رکھیں جب تک کہ سب کو ایک ایک شیٹ مل نہ جائے۔ جب سب اسٹوڈنٹس کو شیٹیں مل گئی تو پروفیسر نے کہا، ایک شیٹ کو پلٹ کر دیکھیں۔ طلبہ حیران رہ گئے کیونکہ شیٹ پر کوئی سوال نہیں تھا۔ اس کی بجائے ایک خالی صفحے کے درمیان ایک چھوٹا سا کالا نقطہ بنا ہوا تھا اور باقی سارا پیپر وائٹ تھا۔ طلبہ حیرت میں ایک دوسرے کی طرف لگے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ پروفیسر نے ان کے رد عمل دیکھ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس صفحے پر جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں لکھیں۔ طلبہ نے الجھن کے باوجود لکھنا شروع کر دیا۔ طلبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر اس امتحان کا کیسے جواب دیں، کیونکہ اس پیج پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس عجیب سے کام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد پروفیسر نے تمام جوابات اکٹھے کیے اور ایک ایک کر کے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا طلبات کے سامنے۔ ایک طالب علم نے صرف اس کالے نقطے کے بارے میں لکھا تھا۔ اس کی جگہ اس کے مطلب کے بارے میں جب پروفیسر نے سب کچھ پڑھ لیا اور سب کے ٹیسٹ کو پڑھ لیا تو انہوں نے کہا، میں اس ٹیسٹ کی گریڈنگ نہیں کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے یہ سب کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا تھا۔ آپ سب کے پاس ایک سفید کاغذ تھا جس کے پیج میں ایک چھوٹا سا کالا نقطہ تھا، لیکن کسی نے بھی کاغذ کے سفید حصے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ سب نے صرف کالے نقطے پر توجہ دی۔ پھر پروفیسر نے کہا، دیکھیں، ہماری زندگی ایک کاغذ کی طرح ہوتی ہے۔ ہماری زندگی زیادہ تر سفید حصے سے بھری ہوتی ہے جہاں خوشی، خوبصورتی اور بہت سکون ہوتا ہے، لیکن ہم صرف ان کالے نقطوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہماری زندگی کے مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ پروفیسر نے مزید کہا، ہمارے پاس شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہمارے پاس خوبصورت فطرت ہے، ہمارے پاس ہر چیز، کھانا پینا، خوراک، بہت سارے اچھے علاقے، چیزیں وغیرہ ہیں جو روز ہمیں بہت تازگی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تازہ فروٹس ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ہمارے پاس ہمارے اچھے دوست ہیں جو ہمارے ہر مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ان سے اپنی ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس نوکریاں ہیں جو ہمیں اور ہمارے خاندان کو سہارا دیتی ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہمارا عموماً اپنی صحت کے چھوٹے مسائل، مالی مشکلات کی پریشانیوں یا ناکامیوں پر زیادہ دھیان رہتا ہے، جبکہ ہم اپنی خوشیوں، پرسکون اور جو چیزیں ہمیں مہیا ہوتی ہیں، ہم ان سب چیزوں کو بھول کر صرف اپنی ناکامیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، چھوٹے یا عام چیزوں کی قدر کریں، جیسے پارک میں ایک پرسکون چہل قدمی، ایک اچھی کتاب، ایک دوست کی محبت یا اپنے لیے خاموشی لمحہ۔ یہ چیزیں توجہ کے لائق ہیں، ہماری زندگی کو خوشی اور اطمینان سے بھر سکتی ہے۔ پروفیسر نے کہا، کالے دھبے در حقیقت ہماری زندگی کی بہت چھوٹے حصے ہیں، لیکن ہم انہیں ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے روشن اور بڑے حصوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زندگی کے ہر لمحے کو خوشی سے جینا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی ناکامیوں کا رونا روتے رہیں، جبکہ زندگی کا تو اصل نام ہی ہار کر اٹھنا ہے اور اٹھ کر پھر چلنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک نعمت ہے اور ہمارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ہمیں اس قدر کے قابل سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور قدر کرنی چاہیے، اور ہم ہیں کہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ زندگی کے
اگر ہمیں اپنی توجہ کالے دھبوں سے ہٹا کر زندگی کے سفید حصے پر لگائیں تو ہم بہت زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم صرف انہی توجہ پر مرکوز رہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سکھائی ملتی ہے اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات موجود ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی کے روشن اور پہلوؤں کو چھپانے نہ دیں۔ مثبت پہلوؤں کو دیکھنا اور ان کی قدر کرنا ہماری ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بہت صحت مند اور فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ پازیٹیو رہنے سے اور اپنی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ان پر شکر ادا کرنے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے اور ہم بہت ساری بے چینی اور بے تکے امیدوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ مہیا ہے اس کی قدر کرنا ہمارا اصل فریضہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہماری زندگی بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی، لیکن ہم اس کاغذ پر بنے کالے ڈاٹ کی طرح صرف اپنی ناکامیوں اور اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کا ہی رونا روتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں اور اپنی انہی ناکامیوں میں روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تھا وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی ایسے مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے دروازہ یقین مانے گن سکتا ہے۔ کہانی ختم کی اور نوجوان خاموشی سے استنتا، لیکن اس کے چہرے پر اب بھی الجھن تھی۔ نوجوان نے پتھر غور سے دیکھا۔ اگر تم اپنا سامان نہ کھویا ہوتا تو درویش نے کہا۔